ابھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے کسی کو، فرد کو، شخص کو، گھر کو، تو وہ بابوں کی طرف بھاگتا ہے، عامل بابا، بنگالی بابا۔ ہمارا یہی دین ہے نا۔ ہم ذرا سی کو مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، وہ فارغ ہے دوسرا آدمی آپ کے اوپر جادو کرے گا؟ ہر آدمی یہاں پر جو ملتا ہے جی میرے اوپر جادو ہو گیا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ قوم جادو کر رہی ہے اور جو بچ گئی ہے وہ جادو کے اثر کے اندر ہے۔ ٹائل پہ پاؤں سلپ ہو گیا خاتون کا، وہ آئی تھی نند میری، وہ کچھ پڑھ کے پھونک کے چلی گئی، بھائی پانی تھا نہیں ہے، اصل میں فارغ ہے، کیونکہ اصل جو دین تھا جس سے انسان اندر سے رشد کرتا ہے، جو ایمان جسے کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو وہ تعلیمات ختم ہو گئی کہ جب کوئی مشکل ہو تو صبر کرو۔ یہ سکھایا نہیں نا کسی نے کہ بھائی آپ بڑے ہو رہے ہیں تو کل کو حادثہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں، سب میٹھا میٹھا تھوڑی چلتی ہے زندگی۔ کوئی بیٹی بیٹا شادی کر کے جا رہی ہو، مشکلات بھی آئیں گی، چیزیں بھی آئیں گی، یہ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ تو کسی نے نہیں سکھایا۔ وہ فوراً اپنی ساس کی بھی دشمن ہے، اپنی نندوں کی بھی دشمن ہے، اپنی بہو کی بھی دشمن ہے، ماں۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی، شوہر واپس آتا تھا، معاملہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ واٹس ایپ نہیں تھا۔ اب تو وہ بیچارہ باہر نکل کر واپس آتا ہے تھوڑی دیر میں تو کہانی الٹی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے فوراً فون ملایا اپنی امی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی دوستوں کو، ہاں ہاں تمہارا شوہر ہے ہی ایسا، ہمیں تو شروع سے شک تھا اس کے اوپر۔ برباد ہو گئے ہیں گھر۔ ہوگا میں آپ کو یہ ارزائے مذاق نہیں کہہ رہا، میرے پاس سٹیٹسٹکس ہیں، ڈیٹا ہے میرے پاس۔ گھر برباد ہو گئے ہیں، طلاقیں ہو گئی ہیں لوگوں کی اس باتوں کے اوپر کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ آن لائن تھے، آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ بیچارہ کو بیٹھا ہوا ویسے ہی موبائل آن لائن تھا۔ یہ ہے، یہ کون سکھائے گا ان کو؟ کیونکہ سکھا ہی نہیں رہے کہ بیٹا زندگی مشکل آئے گی، طلاق بھی ہو سکتی ہے، وہ سیکھو کیسے رہ سکتا ہے آدمی؟ روڈ پہ جب اتنی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہو تو ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، کیسے رہو گے ٹانگ ٹوٹنے کے بعد؟ زندگی میں اسکول میں پڑھ رہے ہو تو ہر وقت فرسٹ تھوڑی آؤ گے، کبھی تھرڈ فورتھ ففتھ بھی آؤ گے، کیسے کھڑے ہو گے زندگی کے اندر؟ 10 جاب کے انٹرویو لینے جا رہے، ہو سکتا ہے تم قبول نہ ہو، تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ وہ اندر کا ایمان جو خدا پر توکل کرتا ہو، وہ سکھائے گا۔ وہ ہے ہی نہیں، وہ نہ تربیت میں ہے، نہ گھر کی گفتگو میں۔ بڑے بزرگ ہوتے تھے، اب ہو بھی ظاہر ہے وقت زمانہ گزرتا جا رہا ہے، بزرگ ظاہر ہے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ وہ پہلے ہوتا تھا دادا دادی نانا نانی سمجھا دیا کرتے تھے باتیں، اب تو اتنا ماڈرن دور ہو گیا ہے، وہ بچی گھر میں ہے تو نہ وہ ابا سے بات کر رہی ہے، نہ اماں سے بات کر رہی ہے، وہ موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے ہر بندہ کہ بھی کیا موبائل میں اندر ہے، آپ پوچھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کیسے پوچھیں گے؟ آپ بیٹی سے بولیں بیٹا موبائل دیں اپنا، اس میں نہیں پاسورڈ لگا ہوا ہے، تو آپ کیسے کھولیں گے؟ کیونکہ آپ نے خود اپنے موبائل پہ جب پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھی بولے گی دس مائی پرسنل۔ جب آپ کا پرسنل ہے تو اس کا بھی پرسنل ہے۔ آپ اپنے گھر میں نہ لگائیں موبائل میں پاسورڈ، بیٹا سب کو چاہیے لو۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کریں کہ اخلاقی معیار ایسے ہونے چاہیے کہ کسی اور کی چیز میں داخل نہ ہو، لیکن حریم نہ ہو، پرائیویٹ نہ ہو۔ جب آپ کی پرائیویٹ نہیں ہے تو ان کی بھی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہوگی۔ جب آپ خود پتہ نہیں کس کس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں آفس کا فون آیا تھا، پتہ نہیں کس کا فون آیا، بھائی ہمیں کیا پتہ کس کا فون آیا ہے۔ بیوی کو یہ کہہ کے ٹال رہے ہیں آفس والے کا فون آیا ہے، کبھی کسی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں آفس والے کا تو نہیں تو آفس والی کا تھا۔ وہ یہ ہو رہا ہے، جانے